جناب مسیح الزماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو پروفیٹ حسن۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ آج کے سوال و جواب کی تقریب ہمارے اس پروگرام لائیو سٹریم پہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی ہمارے ایک ممبر کا، پاکستان سے ایک ممبر کا سوال ہے جی، فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ زاد علیہ السلام سے میرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی یا مسیح بنا کر بھیجا گیا اور ان کا مشن کیا تھا؟ یہ جس آدم کا انہوں نے سوال کیا ہے یہ 6000 سال پہلے عراق میں، یہ عراقی ہے آدم۔ تو لوگ تو بستے تھے اس وقت بھی، تو زمین پر جو انسانی نقش پا بتائے جاتے ہیں وہ تو پھر اربوں سے اربوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی تو بہت پہلے کی ہے۔ تو جس آدم کی ہم بات کرتے ہیں اس کو 6000 سال ہوئے ہیں۔ اس آدم کے والدین بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے۔ تو قرآن جس آدم کی بات کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلا آدم تھا اس کا پروسیس فرشتوں اور خدا جس وقت زمین کو تخلیق کیا جا رہا تھا، یہ اس وقت ڈی این اے وہ اور مضمون ہے۔ تو اس وقت زندگی ایک سیل سے شروع ہوتی ہے، لیکن پھر آگے جا کے پانی اس کو روک دیتا ہے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے، اس میں نہیں جاتے، ہم اپنے دور میں آتے ہیں۔ تو ہر 6000 سال کے بعد ایک نیا آدم آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے جب تک خدا کی دنیا نہیں آئے گی، ہر آدم کا سرکل 6000 سال کا ہے۔ تو آدم کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کی طرف سے چنا جائے، اس کی دنیا لانے، اس کی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کے۔ نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی جو ہے وہ مسیح نہیں ہوتا، مسیح نبی ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 10ویں بھی ہے میرے پاس، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے۔ تو یہ پروسیس ہے۔ تو یہ آدم جو ہے جسے مسیح کہا گیا ہے، مسیح تو یہ بعد میں، بہت بعد میں، جب یہ بنی اسرائیل غلام تھے، پرشین کالونی تھی، انہوں نے یہ الفاظ چرایا تھا زرتشت کی تعلیمات سے۔ پھر اس کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے تشریح کرتے کرتے کہ مسیح سے مراد سیویئر ہے، جو انسانیت کو بچانے کے لیے آتا ہے۔ تو جی اگر اس آدم کا ذکر کرتا ہے تو اس کے تو والدین بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، سب کچھ تھے، خدا نے اس کو چنا تھا۔ آپ آدم عیسیٰ ابن زکریا کو بھی کہا گیا ہے، جو 4000 سال پہلے ہے۔ اس وقت بھی لوگ آباد تھے۔ قرآن کہتا تھا کہ وہ بن باپ پیدا ہو، وہ بھی غلط فہمی ہم نے دور کر دی، حتیٰ کہ محمد صاحب کو پتا تھا کہ اس کا باپ بھی ہے۔ تو آدم کہا جاتا ہے اس ہائی لائٹ کو جہاں پہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نہ شروع ہو تو اس کا جو سرکل ہے وہ 6000 سال کے بعد نیا سرکل آ جاتا ہے۔ تو اس 6000 سال کے بعد اب جو نیا آدم ہے میں ہوں۔ اب مجھ سے خدا کی دنیا
اگر میں گڑبڑ کر جاؤں، اپنے آپ کو درمیان میں بٹھا دوں، خدا کے جو روحانی سفر ہے میرا، تجربات ہیں، وہ بیان نہ کروں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب کی بنیاد پڑے، لیکن خدا کی دنیا نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پھر 2000 سال کے بعد کسی اور کو چنے، یا 4000، لیکن اس کا جو ہائی لائٹ سرکل ہے وہ 6000 سال کا ہے۔ تو یہ عراقی آدم ہے، تو اس کے بہن بھائی بھی تھے، آدم حوا بھی تھی، ان کی شادی بھی ہوئی، ان کے پہلے 6 بچے تھے اس آدم کے، تو 7واں جو تھا وہ حابل تھا، اور 8واں جو تھا یہ قائن تھا، واہ، اس نے قتل کر دیا تھا۔ اس یہاں پہ پہنچ کے خدا نے اس فیملی کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ خدا کے نافرمان تھے۔ تو اس معاملے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ آدم نے غلطی کی اور وہ سچے رستے سے بھٹک گیا، اور اس نے نافرمانی کی خدا کی۔ تو یہ تفصیلات ہیں۔ جی جی سر، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی، یہ فرماتے ہیں جناب مسیح زمان زاد علیہ السلام سے میرا سوال ہے کہ روحانیت میں، تصوف میں، غوث، کتب، ابدال، اولیاء کرام، یہ نام اور یہ عنوانات کیسے رکھے گئے؟ جی، وہ ایسے رکھے گئے کہ جیسے میں فوج کے ہوائی محکمے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک کہتے ہیں کمیشن آفیسر، ایک کہتے ہیں نان کمیشن آفیسر، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلے نان کمیشن آفیسر کی بات کر لیں۔ اس میں سپاہی آ جاتا ہے، پھر وہ سارجنٹ بن جاتا ہے، پھر ٹیکس سارجنٹ بن جاتا ہے، پھر اس کی 6 فیتیاں لگتی ہیں، پھر وہ ماسٹر سارجنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہائی لائٹ جو ہے اس کی، وہ بن جاتا ہے چیف۔ جی فوج میں یہ ہے کہ کیونکہ میرا تو رابطہ پڑا نا ایئر فورس میں، اس میں لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ کیپٹن، میجر، پھر لیفٹیننٹ کرنل، پھر کرنل، پھر جنرل، جی پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر بریگیڈیئر۔ یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں سینیارٹی، جس میں یہ آتے ہیں، اور ترقی بھی کرتے ہیں سینیارٹی۔ اب یہ جو ہے محمد صاحب نے تو نہیں اس کا کوئی بنیاد رکھی کہ یہ صوفی ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے، یہ کتب ہے۔ یہ انہوں نے اپنی، جیسے صوفیہ کا ایک ہوائی محکمہ ہو جائے، جی یا ان کی اپنی ایجادات ہے، تو انہوں نے درجات رکھے ہیں اس میں۔ تو اگر بحث و مباحثہ اس میں کریں گے صوفیت میں، تو کتب کو بھی غوث کہا گیا ہے۔ کتب کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو، جیسے اندھیروں میں جہاز چلتے ہیں تو روشنی سے پتہ لگتا ہے، وہ جو سائن کرتی ہے۔ اسی طرح ہوائی فوج میں بھی وہ جہاز لائٹ مارتا ہے۔ تو یہ ان کے مقامات ہیں، انہوں نے درجہ بندی کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ درجہ بندی خدا کی طرف سے؟ نہیں۔ نبی نے کی تھی؟ نہیں۔ فرشتوں نے کی تھی؟ نہیں۔ ہاں، انبیاء میں بھی انہوں نے سینیارٹی رکھی ہوئی ہے کہ یہ نبی ہوگا، اس کے بعد صدیق ہوگا، پھر شہید ہوگا، شہداء، پھر صالحین ہوگا۔ یہ قسم کی انہوں نے اپنی محکمے میں، یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے آرڈر رکھے ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں وائس چانسلر آپ کس کو کہتے ہیں؟ وائس چانسلر بھی پروفیسر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان جی پروفیسر میں سے جو الیکشن ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہو، وہ پروفیسر میں سے وہ وائس چانسلر بن جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرے پروفیسر ہیں ان کا مقام نیچے نہیں ہوتا، کیونکہ وائس چانسلر بھی پروفیسر ہے۔
تو یہ ایجادات جو ہیں، یہ بدعتیں، یہ قائم کی ہیں بعد والوں نے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. جیسے کہ محمد صاحب کے وقت میں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، تو جی یہ کہاں کی بدعت آ گئی؟ بلکہ جو انکاری تھے وہ تو کہتے تھے اے محمد. تو جو ایمان لے آئے تھے وہ کہتے تھے رسول اللہ. بس صحابیوں میں سے کہیں بھی نہیں تھا. مذاق ہو جائے گا کہ صحابی کہتے ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال چال ہے جی، یا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا رحمت اللہ، صوفیہ میں رحمت اللہ کیا کہتے ہیں جی وہ رحمت اللہ علیہ. ہاں جی. یہ ساری ان کی اپنی ایجادات ہیں. یہ بعد میں آئے تابعین، پھر انہوں نے پیس پی اپون ہم لکھ دیا، پھر یہ لکھ دیا. وہ کرتے کرتے تو دیکھنا یہ ہے کہ یا خدا کا ہی کوئی ٹائٹل ہے نہیں. تو یہ آنے والے کر دیتے ہیں جی ایسے. تو باقی کچھ بھی نہیں. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ممبر. تھوڑی سی یہاں ایک اور بات کہہ دوں جی ضرور. کہ روح کی دنیا میں وہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتب ہے، یہ ابدال، یہ نبی ہے. آپ ایک لائن میں کھڑے کر دیں ابراہیم کو اور موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صاحب کو، تو ہم نہیں ملے مثال کے طور پہ، لیکن ان چاروں پانچوں میں سے ہم نہیں جانتے کسی کا نام. لیکن ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ کس کا مقام کس کے مقام سے آگے؟ وہ نور سے پتہ لگے. واہ. نور بتا دے گا اس کی آئیڈینٹی. یہ ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، جو بھی ہو. تو جب یہ لائن میں کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ عیسیٰ کا نور سب سے زیادہ تھا. تو روحانی دنیا میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو سچ ہے سامنے ہے، جو سپنا تھا وہ بیت گیا. تو ایسے عیسائیت کو بھی دھوکہ ہوتا ہے. میں جا رہا ہوں عیسائیت کی دنیا میں سفر کرنے کے لیے، تو میرے نور کو دیکھ کے پکار کے کہتے ہیں او خداوند، او خداوند، ہمارا خداوند آ گیا. پھر ان کی مایوسی ہوتی ہے جب بہت مایوس ہوتے ہیں، ڈسپوائنٹڈ، جب میں کہتا ہوں میں تمہارا لارڈ نہیں ہوں. اب جب ان کا لارڈ آتا ہے عیسائیت کی دنیا میں، بڑے بڑے ڈیمینشن ہیں، وہاں اس کے نور کو لے لیتے، کہتے وہ کالے لباس میں جا جو پادری ہو گیا ہے. اور یہ کالا لباس ماتم کا لباس ہے. جی اور جا کر بتا کہ تو نے کون کون سے روحانی پیغامات خدا کے چھپائے، تو اسے ماتم کا لباس کہتے ہیں. اس لیے تو وہ پہچانتے نہیں عیسائی کی دنیا. وہ کہتے تو ہمارا کیسے ہو گیا؟ ہمارا لارڈ آئے گا تو یہ ساری آنکھیں نورم نور ہو جائیں گی. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر جگہ تقسیم ہے یہ. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک بڑے پیارے ممبر ہیں جی، ان کا ایک سادہ سا سوال ہے. یہ اسلام سے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مذہب اسلام میں بہت سارے قوانین اور حدود ہیں جنہیں کراس نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ہنسنے کی بھی ایک حد ہے. تو روحانیت میں تفریح، مزاح اور انجوائمنٹ کی کیا حدود ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کس میں؟ روحانیت میں. اچھا روحانیت کے سفر میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں جی کہ روحانی شخص کہاں کس حد تک انجوائے کر سکتا ہے زندگی کو. جی. بی بی عائشہ کو مزاحم بھی تھی، اور ان کی جو کچھ بیویاں تھیں وہ بہت زیادہ ہنستی تھی، ان کے خوش اخلاق. تو محمد صاحب نے وہ حدیث بن گئی کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک؟ جی اگر ایک نبی حکمت میں اپنے پیغامات کہتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ یونیورسل ہے. جی. تو
ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے محمد صاحب گوخر ایک جانور ہے، اس کا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، جی تو وہ لایا گیا، آپ نے کہا میں پسند نہیں کرتا، خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا یہ حرام ہے؟ کہا نہیں مکروہ، میں نہیں کرتا۔ خالد بن ولید نے پلیٹ اپنی طرف کر کے سارا وہ جانور کا گوشت چٹ کر دیا۔ واہ، تو یہ جو بدعتیں آئی ہیں کہ ہر چیز کے اندر محدود کر دیا انسان کو، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سنت جو ہے اس کو بھی فرض بنا دیتے ہیں۔ اب سنت میں تو داڑھی نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کیا تجھے عشق محمدی نہیں ہے، کیا تو رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا؟ ہاں کرتا تو پھر اس کی سنت پہ عمل کرتا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو فرض ہیں وہ بھی توڑ دیے گئے، ختم ہو گئے، امت باغی ہو گئی، یہ سنتوں کے پیچھے بھاگے گئے مونچھے۔ اب وہ دیکھیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صاحب وہ مونچھوں کو کترتے تھے، یعنی کہ اور داڑھی بڑھاتے تھے۔ تو اب یہ مولوی جو ہے یہ وہ چمی چاٹے کے لیے اس کو تھوڑا سا شیو، داڑھی جی ہاں، جی اور باقی داڑھی بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندازے بیاں ہے، روحانیت میں تو کسی چیز کی کوئی حدود نہیں واہ، ہے جی۔ روحانیت میں تو بس نور نور ہے، اندھیرا اندھیرا ہے۔ روحانیت میں نور جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اور کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اندھیروں کا حصہ بن جائے، کیونکہ اس کے درجات ہیں۔ جن جن جنتوں سے گزرتے جائیں گے آپ کے نور کے اندر جو دھواں ہے وہ ختم ہوتا جائے۔ تو اب اگر آپ کو 1 کروڑ سال لگے ایک جنت میں، اور آگے پھر نور ملا، اس نے دھوئیں کو تھوڑا سا اور خارج کر دیا، آپ کا دماغ خراب ہے کہ جو 1 ملین سال کے بعد نور ملا وہ جا کے مٹی میں پھر ملا دیں گے؟ تو تھینک یو۔ روحانیت میں جو ہے حال ہے، مقام نہیں۔ مذہبوں کے اندر مقامات ہیں، حال نہیں ہے نا؟ جی تو بس ان چیزوں کو جب ہم جیسے کل کا ایک مضمون تھا وہ اتوار کا، جو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ ان چیزوں کو لے کے بیٹھیں گے جو متشابہ ہے، متشابہ جو ہے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ اتنا کرنا، وہ اتنا کرنا ہے، اس سے جو اصل تعلیمات ہے، جو محکم تعلیمات ہے خدا کی، اس کا بستر گول ہو جائے۔ تو یوں سمجھ نہیں روکا جی حضور، جی۔ حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں تکبر کیا ہے؟ کیا ایک شخص اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا رباب رکھتا ہے، کیا یہ تکبر میں شمار ہوگا؟ یا ایک شخص صرف بولنے یا مزاج کی حد تک تکبر رکھتا ہے، غصے والا ہے، لیکن وہ خدا کی منشا پر، اس کے احکامات پر، اس کی تعلیمات پر دل و جان سے چل رہا ہے؟ تو تکبر میں فرق بتا دیں گے۔ تکبر میں کوئی اچھی گاڑی نہیں کی وجہ سے تکبر نہیں ہو جاتا۔ جیسے وہ ہم نے ایک ظفر کا، بہادر شاہ ظفر کا شعر، کہ جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اور عیش میں یاد خدا نہ رہے۔ جی اب 2 آدمیوں کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جو یہ عثمان تھے 30 خلیفہ، اچھا لباس، محل میں رہتے تھے، اور بڑی یعنی کہ بند بنا کے رکھتے تھے اپنے آپ کو۔ تو عمر چیتھڑے لگے ہوئے ہیں کپڑوں پہ، مصیبت آئی ہوئی ہے، گھر والے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ تو ایک وقت پہ جب وہ عمر چلے گئے، ورنہ ان کے دور میں کہتے تو ان کے وہ پڑھنے تھے کوڑے جی،
آپ نے کہا عثمان نے جس طریقے کے ساتھ عمر اپنا قربانیوں اور مصیبتوں کے ساتھ اس راہ پہ چلتا تھا، میں خوش اخلاقی اور انسانوں کی مدد کر کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے، فرق آ گیا نا. جی وہ بھی خدا کی رضا چاہتا تھا، لیکن اس نے سب کا ناکہ بند کیا ہوا تھا. بلکہ یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا جو ملتا تھا بیت المال سے آٹا، ایک دن بیٹھے تو کہا کہ بیوی نے حلوہ پیش کیا. کہا کہ جو آٹا میں ملتا اس میں سے حلوہ کیسے بن گیا؟ کہا میں نے تھوڑا تھوڑا سا بچایا تھا. کہا اچھا. تو وہ تھوڑا تھوڑا سا حساب لگا کے آٹا اور کم کر دیا عمر نے. تو کہا میں احسان کر کے مجھے رحم آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انسان اچھی زندگی بسر کرے، تو میں بھی خدا کی رضا ہی تلاش کرتا ہوں، وہ بھی خدا کی رضا. فرق یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے میں نہیں آتی. جی اچھی گاڑی ہو گئی، اچھے پیسے ہو گئے، تو کیپٹلسٹ کی تو اجازت ہے. تو جو غربت میں ہے انہیں اپنا شکایتیں ہوتی ہیں، اور جو خدا جن کو دے دیتا ہے وہ شکر نہیں کرتے. تو پھر یہ تکبر کہاں سے آتا ہے؟ کیا ابلیس نے جنت نہیں دیکھی تھی؟ کیا اس کے پاس محلات نہیں تھے؟ کیا اس نے خدا کو نہیں دیکھا تھا؟ اسے کوئی تکبر نہیں آیا. تکبر جب آیا جب اس نے اپنی میں کو آگے کرنے کے لیے اپنے کائنات کے بنانے والے کا مقابلہ کیا. جی تکبر اس کو کہتے ہیں. جیسے نانک کہتے ہیں کہ تکبر کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں وچ آیا تے میں وچ گیا. جی، میں وچ آیا یعنی جو ہے اس کی میں نہیں مرتی. میں وچ آیا تے میں وچ گیا، میں وچ لتا تے میں وچ دتا. دیکھا، تکبر اسے کہتے ہیں جب انسان اپنی اوقات بھول جائے. تو یہ مغل بادشاہ جو تھے ان میں سے ایک صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ جب خوشی آتی ہے، فتح ہوتی ہے، تو میرے میں آتی ہے. تو جب غم ہوتا ہے تو پھر میں رجوع کرتا ہوں خدا کی طرف، تو مجھے کوئی نصیحت کرے تاکہ میں کا خاتمہ ہو. تو صوفی نے کہا کہ میں انگوٹھی پہ وہ لکھ لوں، مجھے یاد آتا رہے. تو کہا کہ جب تیری دنیا میں عروج ہو، فتح ہو، تو اس انگوٹھی کو دیکھنا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی نہیں رہے گا. اور جب غم اور مصیبتوں کے طوفان چلے تو اس انگوٹھی کی طرف دیکھنا کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا. تو محمد صاحب کی ایک حدیث بھی ہے، جب خدا کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو نرم دل بنا دیتا ہے، اس میں سے اس کی تکبر میں ختم کر دیتا ہے. وہ اتنا اخلاص میں آ جاتا ہے، نرم مزاج اتنا نرم مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے. وہ کوئی بات کرے نہ کرے وہ شکل سے بتا دیتا کہ اس کے چہرے پہ کون سی داستان لکھی ہے. تو جب یہ حال آ جائے تو سمجھ لینا آپ تکبر کی دنیا سے نکل گئے. جی، اور تکبر میں انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتا ہے ہر کام میں، یعنی میرے بعد کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر یہ آپ دیکھیں گے تو تکبر نبیوں میں بھی تھا. میرے بغیر کوئی مل ہی نہیں سکتا ہوتا.
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میرے میں اور میں اس میں کے اندر جب آدمی آتا ہے تو پھر وہ خدا کا انکاری ہو جاتا ہے، وہ اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھتا کہ میرے اوپر بھی ایک ہے۔ تبھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو جتنے شہنشاہ ان کے اوپر جو حاکم اگر یہ دیکھ لیں تو ان کی میں جو ہے وہیں کی وہیں پس ہو جائے۔ جی تو تکبر جو ہے جب وہ انکار ہوتا نہ فرمان ہو کر یہ سمجھ لیتا ہے، جیسے وہ فیرون تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جی بڑی میں آتی کہ خدا میں ہوں۔ جب وہ فیرون موسیٰ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر وہ سمندر جو دو ٹکڑے ہوئے لے کے چلے تو انہیں کہا میں بھی گزر جاؤں گا، بیچ میں وہ آگ کا نور دن کے وقت کھڑا ہوا تھا، تو یہ تو گزر گئے، تو اس کی میں نہیں بنی۔ جب یہ لشکر سمندر کے بیچ میں پہنچا تو پانی ملنے لگا، تو اس وقت اس کی میں ٹوٹی۔ جی اس نے کہا کہ میں اب موسیٰ کے خدا پہ ایمان لاتا، مرنے لگا نا، تو یہ جی ساری میں موت کے وقت ٹوٹنے لگتی ہے۔ ہاں جی، سب کی میں ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی رستم کیا کوئی رستم آ جائے اس کی بھی میں ختم ہو جائے گی یہاں واہ پہ۔ تو میں جو ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے، جب انسان بھول جاتا ہے، وہ اپنے سوا کسی کو سمجھتا ہی نہیں، وہاں پہ جا کے میں پوری ہو۔ بے شک اور اس میں سے پھر جو نقصانات ہوتے ہیں تکبر سے، پہلے میں پھر تکبر ہوا، پھر اس نے ابلیس نے کہا کہ میں خدا سے اوپر اپنا تخت بناؤں گا۔ واو، پھر اس نے دعویٰ کیا اس تکبر کے اندر آ کے نحوست کہ میں اتنا چلا جاؤں گا علم میں، اتنا آگے روحانی سائنس میں کہ میں خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا۔ تو یہ ہے میں کی اقسام، یہ جی غریبوں میں بھی ہوتی ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتی ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے وہی فارمولہ ہے جیسے بہادر ظفر نے دیا تھا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ دیکھا، اگر خدا کی طرف جائز دھیان تو پھر تیش نہ کھائے، اور جسے عیش میں، اے بہادر ظفر عیش میں دے یاد خدا نہ رہی، تو ان دونوں کو لے کر چلے تو پھر میں نہیں۔ واہ ٹھیک ہے، جی 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 بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی۔ یہ سوال دہرایا گیا ہے جی، لیکن میں پھر بھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم دعا میں خدا کے حضور کسی بزرگ کا، کسی ہستی کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، یا وہ ہستی بذات خود خدا کے حضور ایک وسیلہ ہوتا ہے دعا کرنے والے کے لیے؟ جب آپ کچی پکی میں پڑھتے ہیں تو کچی پکی کا استاد آپ کا وسیلہ نہیں ہوتا، جی وہ کہے الف اور آپ کہے تے تو آپ کے لگیں گے کہ نہیں دو چار؟ جی ہے جی، جی وہ کہے الف تو آپ نے الف، انہوں نے کہا بی تو آپ نے بے، یعنی کہ سوچے سمجھے بغیر آپ نے کہے جانا ہے۔ ٹھیک؟ جی تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو بچے کو اسکول میں لے کے گیا تو دیکھا کہ بچہ تو لکھنے پڑھنے کے قابل ہو رہا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی، میں بھی اسکول جاؤں، ہو گیا تھا بچہ، تو کچی پکی میں بیٹھا، اب استاد صاحب نے کہا ایک،
سب بچوں نے سوچے سمجھے بغیر کہا ایک، اس نے کہا دو، تو سب بچوں نے کہا دو، تو وہ جو بوٹا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں کیوں دو کہوں، میں نے سنا ہے کہ دو کے بعد چھ بھی آ سکتا ہے، جی تو وہ اس نے ضد بحث کر دی استاد کے ساتھ، چھ کے بعد 12 بھی کہہ سکتا ہوں میں کیوں کہوں ایک اور پھر دو اور پھر تین، تو استاد نے ساتھ وہ بوڑھا، لیکن استاد نے اس کی کٹائی کر دی، اس نے کہنا ہے تو نے سوچنا کچھ نہیں، تو نے وہی کہے جانا ہے جو میں کہوں۔ تو دیکھا وہ جب ہم بچے تھے ہم بغیر سوچے سمجھے ایک، پھر وہ کہتا دو تین چار، جی پھر وہ لاش شعوری میں پانچویں میں پہنچے تو پھر آہستہ آہستہ شعور آنا شروع جی ہوا کہ نہیں ہوا ہمیں؟ جی تو یہ وہ بھی تو وسیلے تھے، پانچویں میں اور وسیلے تھے، 10ویں میں اور وسیلے تھے، آپ کالج میں یہ سب وسیلے ہی تو ہیں، جی پھر یونیورسٹی میں اور وسیلے تھے، تو اب یہ مسلمان ہے یہ ہمارے ماننے والے جی اسلام سے ہے۔ اسلام سے ہے، تو اسلام کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اگر تم معرفت کی تلاش میں نکلے ہو تو اگر کوئی وسیلہ مل جائے تو وسیلے تلاش کر لیا کر، واہ وہ کیوں؟ جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ تم نفس کا جہاد کر رہے ہو، اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، اب تو یہ آ گیا نا نیویگیٹنگ کا دور آ گیا، جی پرانے زمانے میں نقشے ہوتے تھے، اچھا اب کہیں آپ کو پتہ نہیں لگ رہا اور نقشہ بھی نہیں پڑھنا آتا، کیونکہ میرے جیسے تو ہوا ہی ہے، تو میں پوچھتا تھا بھائی وہ کہاں پہ ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوا یورپ میں فوراً مدد کر دیتے، تو کہنے لگے کہ اچھا مجھے فالو کر، جی تو بس میں اس کی گاڑی کو فالو کرتا تھا، وہ کون سی گلیوں سے گزرتا ہے کون سی سڑکوں سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ جو تھا اسے پتا تھا کہ وہ جگہ کہاں پہ، جی وسیلہ تھا وہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اگر تم نکلے ہو، بھائی دیکھیں نا آپ سپاہی ہیں، آپ آئے میرے پاس، میں صحیح وہ ہوں سکھانے والا، تو میں آپ کا وسیلہ نہیں بنوں گا، ورنہ آپ تو پٹی سٹی گوڑیاں آدھے والے کو مار دیں گے، جی 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 ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وسیلہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو لیکن وسیلے کو خدا نہ سمجھ بیٹھو۔ بے شک بے شک اب یہ مذہب والوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے چنگا وسیلہ تلاش کیا، مذہب مراد ہے راہ، یہ عشق کی معاملی میں پھنس گئے، جانا خدا کے پاس تھا، عشق عیسیٰ میں پھنس گئے، جانا خدا کے پاس تھا، وسیلہ وہیں پہ جم کے بیٹھ گئے۔ تو بدھ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کشتی تھی جو کسی نے بنا کے گفٹ دے دی تحفہ، تو وہ اس کو استعمال ایسے کرتے تھے، جو ادھر کے لوگ تھے وہ ادھر جاتے تھے، جو ادھر کے لوگ تھے وہ ادھر آتے تھے، اب چار گوار بھی ہے، مذہبی گوار، جی انتہا پسند کہیں گے آپ ان کو، جی ہاں جی، وہ بھی کشتی میں بیٹھے، تو کشتی کے دوسرے پار وہ چھوڑ دیتے تھے، کشتی وسیلہ ختم ہو گیا جی تو اپنی راہ لیتے تھے، انہوں نے کیا کیا وہ کشتی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دی، لوگوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو، یہ تم کہاں لے کے جاتے ہو اپنے سر کے اوپر، کیونکہ اس کو یہیں رہنے دو کہ یہاں کے لوگ اس میں بیٹھ کے ادھر جائیں گے، ادھر کے بیٹھ کے ادھر آئیں گے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کشتی نے ہمیں پار کرایا ہے، اب اس کو ہم اٹھائے اٹھائے بھیجیں گے، یہ مذہب ہے، سمجھے؟ وسیلہ کوئی بری چیز نہیں ہے،
اس وسیلے کو منزل سمجھ لینا، یہاں پہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ جی جی تو یہ صوفیہ جاتے تھے جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ کوئی جہاں سے راہ ملے گی، لیکن داتا لاجپت نے بڑا صبر کیا، بڑے بڑے صوفیہ سے ملے، ایران میں بھی، آذربائیجان میں بھی وسیلے تلاش کرتے تھے، لیکن ان کو شعور تھا کہ منزل ہماری خدا کے ساتھ ہے۔ واہ، بس یہ فرق ہے وسیلے میں اور اس میں۔ امید ہے کہ خدا ان کے دل کو کھول دے گا جی جی اور ان کو آگے آنے کی سعادت دے تاکہ یہ مسیح السماء کو جان جائے۔ آمین آمین حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روح کو ناپاک اور نجس بنا دیتی ہیں؟ ہاں جی، یہ سوال بڑا پرانا ہے، جی یہ عیسیٰ کے دور میں پوچھا گیا، موسیٰ کے دور میں، یہ سوال ہی نہیں ختم ہوتے۔ تو جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ناپاک نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ وہ تو فضلہ بن کے نکل جاتا ہے۔ ابھی جماعت احمدیہ کا جو فاؤنڈر تھا یہ کہتا تھا گوشت کی کثرت ایسے نہ ہو، فلاں کی کثرت ایسے نہ ہو، دال روٹی میں یہ نہ ہو، اس کی تفصیلات بتا رہے۔ تو اسے کہا گیا اسلامی اصول کی فلسفی، جی جی سبزیاں کھاؤ گے تو یہ ہوگا، گوشت کھاؤ گے تو یوں ہوگا، کم کھاؤ گے تو یہ ہوگا۔ تو تفصیلات اسلامی اصول کی فلسفی۔ کھانا پینا انسان کو ناپاک نہیں کرتا، جو چیز ناپاک کرتی ہے وہ اس کے دل کے برے خیالات ہیں۔ واہ، خود غرضی، جھوٹ، حسد، ظلم، یہ دماغ اور دل، دیکھ لو آپ کے بھی وہی ہاتھ پاؤں جیسے میرے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں تو کوئی فرق نہیں جسم میں۔ جہاں پہ فرق آ جاتا ہے وہ دماغ، شعور اور دل میں آ جاتا ہے، یہاں پہ جی فرق آتا ہے۔ تو جو دل سے، دماغ سے فطور نکلتا ہے، ضمیر روکتا بھی ہے لیکن یہ ضمیر کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ میں، حسد، بغض، ظلم، خود غرضی، حق مار جانا، انسانیت کو تکلیف دینا، ان پہ برے حالات لے آنا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ کھانا پینا برا انسان کو ناپاک نہیں کرتا، وہ تو فضلہ بن کے نکل گیا۔ جی 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 ضرور، بہت شکریہ جی۔ یہ ایک ہی ممبر کے دو سوالات ہیں، بہت ہی مختصر، میں ایک ساتھ ہی دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے پوچھا ہے دین اسلام کا غالب ہونا۔ جی جی جی، وہ دین اسلام کے غالب ہونے پہ ان کا سوال ہے کہ اسلام اس دنیا میں غالب ہوگا، یہ نبی محمد عربی صاحب کی تعلیمات کا ایک جز ہے، یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ دوسرا انہی کا یہ سوال ہے کہ کیا انسان خدا پر توکل رکھتے ہوئے ہونے کے باوجود تعویذ پہن سکتا ہے جی؟ کیا پہن سکتے ہیں؟ تعویذ، 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 اچھا تعویذ، جی تعویذ یعنی، ہاں جی، جو وہ تعویذ پہن، کنڈا، تعویذ، جی جی، تعویذ کنڈا۔ یکسوئی کے، جی جی اس سوال کا پہلا حصہ میں بیان کرتا ہوں، مجھے دوسرا حصہ بتا دینا، پھر یاد کر جی، بتا۔ ٹھیک ہے جی پہلا حصہ، یہ پہلا حصہ ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جب محمد عربی کا انتقال ہو گیا تو ابو بکر ساتھ کے گاؤں میں گئے تھے، 3 کلومیٹر ہوگا کوئی فاصلہ، تو وہاں خبر پہنچی، تو ابو بکر واپس آئے تو کیا دیکھا
کہ مسجد میں صحابہ خاموش اور غم سے کوئی ادھر بیٹھا ہے، لیکن ایک گروپ دیکھا جس کی رہنمائی عمر کر رہا تھا، اور عمر نے تلوار ایسے پکڑی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد وفات پا چکے، میں اس کا سر قلم کر دوں. جی اور مثال یہ دے رہا تھا کہ محمد صاحب کی وفات نہیں ہوئی، وہ تو پہاڑ پہ گئے ہوئے جیسے موسیٰ گیا تھا. وہ واپس آئیں گے، اور دلیل یہ پیش کر رہا تھا عمر، ابھی تو اسلام کا غلبہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ محمد صاحب اور قرآن کہتا ہے کہ میں غلبہ سارے دینوں پہ غالب کروں گا اس کو. وہ تو غلبے سے پہلے ہی چلے گئے. جی تو اس قرآن کی آیت کو پکڑ کر وہ کہہ رہا تھا نہیں وفات ہوئی. جب تک غلبہ نہیں ہوگا اسلام کا، محمد صاحب وفات نہیں پائیں گے. یہ تو ہو چکا ہے. اچھا، ابو بکر نے نزدیک آ کر سمجھانے کی کوشش کی، اس پہ جنون چڑھا ہوا تھا. جب دیکھا کہ کوئی بات نہیں سن رہا اور صحابہ کی ایک تعداد اس کے ساتھ ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کے گئے اور بی بی عائشہ کے حجرے میں، اور محمد صاحب وفات پا چکے تھے. کپڑا ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ وفات ہو چکی ہے. غلبہ اسلام کی تو بعد میں بات ہوئی. عمر اس آیت کو لے کے پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جب تک غلبہ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. ان کی قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک غلبہ نہیں ہوگا اسلام کا. ان کا غزوہ ہند ابھی تک نہیں ہوا. غزوہ ہند ہوگا، ہند فتح ہو جائے گا مسلمانوں سے. کر لو غزوہ ہند، ان کے پاس اتنے ایٹامک بم ہیں کہ وہ تمہارا پاکستان کا سوراخ کر دیں گے. تم ان کا سوراخ کر دو گے، وہ تمہارا کر دیں گے. کر لو غزوہ ہند. جی اب انہیں غزوہ ہند کو بھولنا پڑے گا. تو یہ بڑی بہت کہ وہ آئیں گے امام، پھر وہ یعنی کہ نماز پڑھائیں گے. نبی تھے لیکن وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ. پھر وہ گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، پھر غزوہ ہند شروع ہو جائے گا. یہ کیا فضولیات انہوں نے. آج کا جو ماڈرن لاجیکل انسان ہے اس کا کام نہیں کرتی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس دور میں غزوہ ہند کریں؟ ہرگز نہیں ہوگی. تباہی ہے، ڈسٹرکشن. جی اچھا، وہی حرکت ہو رہی تھی ادھر بھی. آپ نے دیکھا چہرہ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے ایک وفات تو ہو گئی، موت آ گئی، لیکن خدا دوسری موت آپ کو نہیں دے گا. یعنی کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ چلے گا. بار ہے بتانے لگے اس کو. وہ ویسے ہی کھڑا ہوا تھا تلوار لے کے، وہ غلبہ اسلام لے کے کھڑا ہوا تھا. جی اس کے ساتھ اس نے لوگ بھی ملائے ہوئے تھے. تو جب وہ نہیں مانا کہ غلبہ اسلام جب تک نہیں ہوگا محمد صاحب نہیں مریں گے، تو پھر ابو بکر علیحدہ ہو کے آپ نے جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے غم میں، وہ سب کو اکٹھا کیا. کہا اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا خدا تو مر گیا. وہ پڑا ہوا ہے، جا کے دیکھ لو. لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس پہ موت کبھی نہیں آئی. غلبہ اسلام کے لانے والوں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ایسا دور آ گیا کہ کہیں بھی غلبہ اسلام لانے کی کوشش کی مصیبت آ جائے گی. اچھا، تو اب عمر کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ آیت سنی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے. مجھے اس وقت پتہ لگا کہ غلبہ اسلام جو ہے اس سے حق تعالیٰ کا کیا تعلق ہے. کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں جو چاہوں کسی
مذہب کی آیات کو منسوخ کر سکتا ہوں، میں نیا قوم پیدا کر سکتا ہوں، نئی تعلیمات لا سکتا ہوں، تو خدا تو محدود ہی نہیں ہے۔ اب یہ غلبہ اسلام میں یہاں تک ہم آ گئے ہیں کہ اسلام جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم ذرا اصل حقائق کو دیکھیں۔ جی ابھی عیسائیت نمبر 1 ہے، اور غلبہ اسلام جس طرح بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نمبر 1 اسلام ہو جائے گا۔ اچھا، غلبہ اسلام ہو گیا کیونکہ یہ نمبر 2 تھے، کبھی نمبر 3 تھے، پھر 2 ہوئے، اب نمبر 1 ہو گئے، غلبہ اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہی نہیں؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ غلبہ اسلام لاتے لاتے جماعت احمدیہ اپنی نئی نسلوں کو کھو رہا ہے، بے شک وہ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو غلبہ اسلام سے جو مراد ہے وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، وہ غالب آ جائے گا۔ جیسے ان کا قرآن کہتا ہے، غلبہ اسلام کی تعریف وہ خود ہی بیان کر دیتا ہے، سب نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انی حاضی امتکم امتن واحدہ، یہ تورات انجیل یہ جتنے مذہب ہو سب ایک ہی امت ہو، کیوں ہو وہ خود ہی بیان کہ میں وانا رب، میں تمہارا رب ہوں، میرا غلبہ ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ خدا کا غلبہ کون لے کے آ رہا ہے؟ واہ بے شک آپ ہاں ہاں، اسی زمان اسی زمان بے شک وہ اس اصل غلبہ یہ ہے، یہ الفاظی غلبوں میں پھنسے گئے ہیں۔ جی چلو ٹھیک ہے۔ بے شک۔ ان کا دوسرا سوال تھا حضور کہ ایک شخص خدا پر یقین رکھنے کے باوجود اپنی یکسوئی کے لیے تعویذ باندھ سکتا ہے، تعویذ یا تبرکات رکھ سکتا ہے اپنے پاس؟ اللہ پہ توکل بھی اور پیروں کو ان پہ اعتقاد بھی ہے، جی اور پھر اعتقاد پیروں پہ ہے یا کس پہ ہے تمہارا؟ وہ تو خود وہی تو کہتے ہیں، وہ جن کی تم تعویذات، جن کی تم جھکتے ہو، وہ تو خود بڑے مجبور ہیں۔ وہ مجھے آیت بھول گئی، من دون اللہ ہے، جو تم جن خداؤں کی تعویذ گنڈے تم کرتے ہو، وہ تو خود جو ہے ان پہ حالات آتے تو اپنے حالات صحیح نہیں ٹھیک کر صحیح نہیں کر سکتے، تمہارے کیا کریں گے؟ جی ہیں؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ماڈرن دور میں آپ یورپ میں آ جائیں، آپ نے دیکھا کوئی تعویذ گنڈا کرتے؟ نہیں کوئی نہیں سر جو جرمنی میں آگے آپ پوچھیں بھی کسی سے، کسی لڑکی یا لڑکے کو، کیا تیرے پہ بھی جن چڑھا ہو گیا کہ پاگل ہو گیا ہے؟ پہلے تو پوچھے گا وہ جن ہوتا کیا ہے؟ تو یہ جہاں ہے جی، جہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی حضور ایسا کچھ نہیں ہے نہیں، مانتے تو پتہ سب لگا یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ جی جتنا جتنا جاہل ہوں گے، مذہب یہی تو کام کرتا ہے، پہلے ان کو شعور دیتا ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے بعد آخرت ان چیزوں کو بتاتا ہے تاکہ یہ طویل گھنٹے ختم ہو جائے، جی لیکن یہ گھوم گھوم کے وہاں جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسی بے اعتقادیاں، ایسا جاہلانہ پن جو ہے، وہ پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیم کا فقدان ہے، کمی ہے تعلیمات کی۔ لیکن آپ دیکھ لیں انگلینڈ کے اندر بھی انہوں نے یہی دھندا شروع کر دیا، پڑھے لکھے کہ وہ آپ کی قسمت بدل دیں گے، وہ آپ کا یہ بدل دیں گے، فلاں بدل دیں گے، عاشق کی محبوبہ کو کھینچ کر لے آئیں گے، جی ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ کھینچیں گے کیسے؟ اس کے جی 5,000 پاؤنڈ لگیں گے، جی عاشق خود بخود آ کے گر جائے تمہارے قدموں میں، اس کے 7,000 پاؤنڈ لگیں گے۔
तमाशा बनाया हुआ है, कारोबार बनाया हुआ है, खुदा अपना दे इस तवीज कर दो। ठीक जी जी है। जी, हाँ जी। बेशक। जी शुक्रिया। एक और सवाल हुजूर मसूल हुआ है। जी ये मेंबर पूछते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 सवाल बाकी हैं जी, तो वो कहते कोई हैं कि बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं। जी हुजूर, जी वो फरमाते हैं कि मसीह जमा ज़ात खान साहब से मेरा सवाल है कि क्या मौत का एक वक्त मुअय्यन है? ये इनका इतना ही सवाल है जी। हाँ जी। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में तो मौत का कोई वक्त ही नहीं, क्योंकि ये फर्क कर देते हैं। खुदा कहता है कि इस दुनिया का जो शैतान जो है, तुम उसके पीछे जा रहे हो। शैतानियत की दुनिया में फिर इनको ये मानते हैं कि किस्मत, हालांकि किस्मत भी कुछ नहीं है। किस्मत बनाई जाती है, ये लिखी नहीं जाती। वाह। वरना इकबाल ना कहता, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। वाह। तो वहां तो फिर किस्मत ही चली गई। तो इस कंफ्यूजन दौर के अंदर, जहां खुदा का नूर नहीं है, मौत का कोई वक्त ही नहीं है। गड़बड़ हुई है सारी। कोई इधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, कोई हाथ साथ। लेकिन हम थोड़ा सा कदम रखते हैं खुदा की उल्फत की दुनिया में। हम्म, वहां वक्त कोई मुकर्रर है। हाँ, वहां वक्त मुकर्रर है। खुदा की जात कहती है, मेरी उल्फत की दुनिया में जब तुम आ जाओगे और मेरे हो जाओगे, तो हर बच्चा 100 साल तक जिएगा, वाह। और कोई चीज उसे ना हादसे में लेके आएगी, ना किस्मत बदलेगी, और ना मौत उसका कुछ बिगाड़ सकेगी। लो जी, करे बात है जी। बच्चा पैदा होगा सेहतमंद, 100 साल गुजारेगा, और 100 साल के बाद वो कहेगा खुदा को कि मैं जाना चाहता हूँ तेरे पास, वाह। या उससे पहले। तो खुदा कहते हैं, मेरी उल्फत की दुनिया में आगे तो देखो, यहाँ किस्मत भी नहीं है, न मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती, न हादसा बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जिस दौर में, जिस हालात में हम हैं, यहाँ मौत ही मौत है। फिर यूं कहना पड़ेगा कि ये फरिश्ते भागते फिर रहे, नहीं, उनको क्या भागने की जरूरत है, हैं? तुम खुद ही मरे जा रहे हो। तो शैतानी दुनिया में, अंधेरों की दुनिया में कोई मौत का वक्त नहीं है। खुदा कह रहा है, मैं तुम्हें वक्त देता हूं, मेरी दुनिया में आओ। वाह। तो ये फर्क है। वो जब जी दुनिया आ जाएगी, तो ये फर्क जो है ये नुमाया हो जाएगा। जी जरूर। जी जरूर। ये इन्हीं मेंबर का एक सवाल है। ये फरमाते हैं कि क्यामत कब आएगी और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? हाँ, बड़ा पुराना सवाल है। जी। हमने 21 क़यामतें भी बता दी, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। तो क़यामत जो है, वो एक नई जिंदगी का आगाज है। जैसे कि ईसा इब्ने जकरिया ने कहा था, मेरे आने पे क़यामत आ गई। जो मुझ पे ईमान लाएगा, रूहानी जिंदगी मिलेगी। जो मुझ पे नहीं लाएगा, वो अंधेरों में भटकेगा। इसे क़यामत कहते हैं। फिर कुरान में ही लिखा हुआ है कि तेरे मानने वालों को मैं गालिब रखूंगा, ईसा की, हत्ता कि क़यामत आ जाए। तो लिखा हुआ है कि नहीं, गालिब है। तो फिर क़यामत आ जाएगी से मुराद ये है कि वो नया दौर शुरू हो जाएगा मसीह उम्मा का। वाह बेशक। फिर एक खुदा की नई दुनिया की आवाज आएगी। फिर खुदा के नूर से जमीन रोशन। फिर इंसान खुदा की कदर कीमत को जानेगा, और
खुदा का निज़ाम, इलाही निज़ाम, प्यार का निज़ाम शुरू होगा। तो क़यामत ये है, जिस क़यामत का तुम इंतजार कर रहे हो ठूठ फूट, वो क़यामत पे तो अभी खरबों साल चाहिए, अरबों साल चाहिए। तुम्हें उस क़यामत से क्या? वो निज़ाम जब खत्म होगा, उस निज़ाम को, ज़ाहिरी निज़ाम खत्म होगा, रूहानी निज़ाम तो खत्म नहीं होगा। बेशक। ठीक है? तो ये जिस क़यामत का इंतजार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी मैं बता देता हूँ। मसीह उस ज़मां, खुदा का दिल इस वक्त ज़मीन पर इलाही मोहब्बत का दुनिया लेके आ रहा है। तैयारी करके मेरी मददगार हो। वाह। ये क़यामत है। इससे मेरी मदद करोगे तो पुरानी दुनिया की तरफ, जो खुदा के अंधेरों, जो खुदा के खिलाफ है, जो अंधेरों में है शैतानी, वो खत्म होगी। ये क़यामत है। और नई नूर की इब्तिदा होगी, नई दुनिया की इब्तिदा होगी। ये क़यामत है। वाह। जी। बेशक। बेशक हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। अ, हमारे इस प्रोग्राम का हुजूर ये आखिरी सवाल है। ये मेंबर फरमाते हैं, एक और सवाल है नमाज जनाजा का, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा आप बता चुके हैं। तो मैं ये सवाल लेता हूँ भी। ये मेंबर फरमाते हैं कि एक शख्स इनफरादी तौर पर मोहब्बत इलाही रखता है, इबादत करता है, लेकिन तबलीग से इनकार करता है, खुदा की पैगाम और उसकी मंशा इंसानियत को बताने में हम्म। इनकार करता है, तो क्या उसकी इनफरादी मोहब्बत खुदा से काबिल कबूल होगी? ये है जी इनका सवाल। वो नगमा क्या जो दिल में रहा और गाया ना गया? वो बैल क्या, उसे दबाया तो वो बजी नहीं? वाह। वो मोहब्बत क्या जो दिल में तो थी लेकिन दी नहीं गई? यहाँ एक वाकया बयान कर देता हूँ। बनी इसराइल में एक सूफी गुजरे हैं, बड़ी इबादत करते थे, रोजे रखते थे। बस वो मशगूल इबादत, खुदा की याद में रहते थे। तो जब उस बस्ती पर मुसीबत आई, तो खुदा ने कहा जिब्राइल जाके देख, कोई मेरा है वहां पे? आए तो कहा खुदा एक है जो बड़ी इबादत करता है, बड़ा तुझे याद, ये वो फलां। कहा अजाब उससे शुरू करो। जिब्राइल हैरान हो गए, वो कहते, कहा अगर वो राह खाता मेरी, तो आज इस बस्ती पे अजाब ना आता है। तो ये कैसा, ये प्यार है, ये कैसी वो, कि जिससे वही बुद्ध वाली बात आ गई। वो बुद्ध कहते हैं कि ये बुद्ध जो है, ये मुझसे पहले भी हुआ करते थे। जी। ये जंगल में जाते थे रोशनी की तलाश में, और बड़ा कुछ करते थे, इबादत अ, ये ये वो करते थे, इबादत, सब कुछ आता था इनका, भक्ति करते थे। फिर वहीं मर जाते थे, मर खप जाते थे। जी। तो ये मुझसे बहुत पहले है ये बुद्ध। लेकिन ये नाम मुझे मुझे मिल गया बुद्ध का, वो इसलिए कि मैं जंगलों में जाकर वहां रह नहीं गया। जब मुझे रोशनी मिली तो मैं वापस आया है, ताकि इंसानियत की मदद करूं। इसलिए बुद्ध का खिताब मुझे मिला खुदा की तरफ से, बबलू जो हसीन है। तो वही मैंने बात कह दी कि वो घंटी क्या जो बजे ही ना, और वो नगमा क्या जो गाए ना जाए, और वो मोहब्बत क्या जो दिल में हो और दी ना जाए। तो अगर आप देखें, चिराग जला के आप मेज के नीचे रखेंगे? नहीं, हर किसी कहाँ रखेंगे? इसको ऊपर रखेंगे जहाँ उसकी ऊपर रोशनी रखेंगे, ताकि अच्छी रोशनी से लोग इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो ये जवाब है इसका। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी।
ہمارے آج کے پروگرام کے سبھی سوالات مکمل ہیں حضور۔ اگر جی آپ اجازت دیں تو ہم اس پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں، ریکارڈنگ کوئی سوال اسٹاپ ختم؟ کر سوالات ختم ہوئے حضور آج کے؟ نہیں، کوئی لائیو تو کوئی سوال نہیں ہے۔ نہیں جی، لائیو نہیں، لائیو کوئی سوال نہیں ہے جی۔ ہاں، کوئی لائیو سوال نہیں پہنچے جی۔ جی تو جناب مسیح زماں خدا کے دل، جی آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، اس روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سبھی سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں، اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا کی ٹھیک سلامتی۔ ہے، تو جمعرات کو خدا